ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن. والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أما بعد فقد قال الحكيم في كلامه المتين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات. برادران ایمانی، سب سے پہلے خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہم سب کو اس فرش عزا پہ حاضر ہونے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائی. دعا ہے خالق و مالک اللہ بانیان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس ادارے کو تا ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے.
آقا سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں اور اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں سرور کائنات نے کیا کچھ فرمایا اور سرور کائنات کے کیا ارشادات ہیں، ہر بھی فطرت سلیم رکھنے والا اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو عظمتیں، جو فضیلتیں، جو مقام، جو عزت، جو شرف آقا کے فرامین میں اہل بیت علیہم السلام کا بیان ہوا اور سید الشہداء کا بیان ہوا، وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ کل بھی آپ کی خدمت میں حدیث کا سہارا لے کر کچھ مطالب عرض کیے اور یہ جملہ عرض ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام کو اور مقصد اہل بیت کو سمجھنے کے لیے بالعموم اور مقصد کربلا کو سمجھنے کے لیے بالخصوص خود ان ذوات مقدسہ کے فرامین کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ سب سے بڑا منبع اور سب سے بڑا سورس جس کی بنیاد پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے مقصد کے قریب ہو رہے ہیں یا اس کا فہم حاصل کر سکتے ہیں، وہ ان ذوات مقدسہ کے فرامین ہیں۔ آقا کی ایک حدیث ہے جو میں اور آپ پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اور ختمی مرتبت سے بھی منقول ہے اور صادق آل محمد سے بھی یہ حدیث منقول ہے۔ اس میں کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ قتل حسین کی مومنین کے دلوں میں ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی ٹھنڈی نہیں ہوتی، کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ یہ قتل حسین کی جو حرارت ہے یہ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی۔ آج اسی فرمان کے حوالے سے، اور چونکہ یہ ایام زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین ہیں، اس زیارت کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کر کے آپ سے میں اجازت لے لوں گا۔ زیارت اور زیارت اربعین کو مومن کی علامات میں سے قرار دیا گیا ہے۔ زیارت سرکار سید الشہداء اور بالخصوص زیارت اربعین یہ مومن کی علامات میں سے، ان 5 علامتوں میں سے ایک علامت کے طور پہ ذکر کیا گیا۔ اور زیارت سید الشہداء میں اللہ نے کیا حکمت رکھی ہے، اس میں کیا فلسفہ ہے، وہ شاید اس کی کون اور اس کی حقیقت کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہمارے لیے واضح ہو جاتا ہے جب فرامین معصومین کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ زیارت سید الشہداء کا اجر، ثواب، مقام، مرتبہ یہ اپنی حقیقت کے ساتھ ہمارے لیے قابل درک نہیں ہے۔ اس جملے کی طرف توجہ فرمائیں۔ یہ جملہ بظاہر چھوٹا جملہ ہے، مختصر جملہ ہے، لیکن اس میں کیا پیغام ہے۔ معصوم فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا، نمک سے کھانا کھا لینا، لیکن قبر حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا، قبر حسین کی زیارت کو سارا سال اگر نمک سے روٹی کھانا پڑے تو نمک سے روٹی کھاؤ، لیکن حسین کی زیارت پہ ضرور جاؤ۔ یہ ایک فرمان ہے جو معصومین سے منقول ہے۔ پھر جو اجر و ثواب بیان کیا گیا، زائر جب زیارت کا ارادہ کرتا ہے اور آقا سید الشہداء کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ انسان کو حیرت میں مبتلا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ آپ اس حدیث کی طرف توجہ فرمائیے کہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب زائر زیارت قبر حسین کا قصد اور ارادہ لے کے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے جو وہ قدم اٹھاتا ہے اور وہ زمین پر رکھتا ہے اس کو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔
وہ آپ کے ذہن میں ہے، میرے ذہن میں بھی ہے، لیکن ابھی میرا مقصود وہ نہیں ہے کہ اس تفصیل کی طرف جاؤں. کتنے حج کا ثواب ملے گا، کتنے عمرے کا ثواب ملے گا. ہاں، اور نبی مرسل کے ساتھ غزوہ کا ثواب ملے گا جو حسین کی زیارت کے لیے جائے گا. اور اگلا جملہ، اس کی کتنی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اور کتنی حسنات ہر قدم کے بدلے اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی. یہ حسین کی زیارت کا ثواب ہے. اچھا، ممکن ہے کسی کے ذہن میں آ جائے کہ آج کل چونکہ روٹین یہ ہے کہ پوری دنیا سے جو 40 کے زائرین جاتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے نجف میں آقا امیر کائنات کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، پھر آقا امیر کائنات کی زیارت کے بعد آقا سید الشہداء کی زیارت کا ارادہ فرماتے ہیں اور مشی کا آغاز کرتے ہیں. شاید کوئی سوچے کہ یہ جو اجر و ثواب بیان ہوا یہ نجف سے مشی کا آغاز کرنے کے بعد مجھے ملے گا یا زائر کو ملے گا، کہ ہر قدم کے بدلے یہ ہے، اتنی حسنات ہیں، اتنی سیئات محو ہوں گی اور یہ ساری چیزیں ملیں گی. شاید کسی کے ذہن میں آئے، نہ، نجف سے نہیں، جب اپنے وطن سے، اپنے گھر سے ارادہ کرتا ہے کہ میں حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جاؤں، اسی گھر سے سفر کی ابتدا سے ہی اللہ رب العزت اس کے نام اعمال میں یہ حسنات کا اندراج اور درج کرنا شروع فرما دیتا ہے. ہر قدم کے بدلے میں یہ ساری عظمتیں آقا سید الشہداء کی زیارت کے لیے بیان ہوئی ہیں. اب کیوں ہے، کیا ہے اس کا فلسفہ؟ اور پھر یہ احادیث میں اور روایات میں ہے کہ اگر لیالی قدر میں اور شبہ قدر میں کسی کے گناہ معاف نہ ہوں، اپنے گناہ اللہ سے معاف نہ کروا سکے، تو پھر وہ میدان عرفات کا انتظار کرے کہ اللہ اس کی قسمت میں حج لکھے اور وہ میدان عرفات میں جائے اور وہاں صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے. تو حج کے بعد وہ اس طرح آئے گا گویا کہ شکم مادر سے ابھی متولد ہوا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. یہ میدان عرفات کے بارے میں ہے. لیکن زائر حسین کی عظمت کیا ہے؟ روایات یہ کہتی ہیں کہ خدا عز و جل روز عرفہ کو میدان عرفات میں موجود اپنے حج کے لیے، خدا کے حج کے لیے اور اس عبادت کے لیے آنے والوں پر نگاہ رحمت بعد میں ڈالتا ہے، پہلے زائر حسین پہ نگاہ رحمت ڈالتا ہے. یہ ایک سے بڑھ کر ایک حدیث، ایک سے بڑھ کر ایک حدیث جو صرف اور صرف زائر حسین کی عظمت کو بیان کرتی ہے، زیارت کی عظمت کو بیان کرتی ہے کہ زائر کا مقام کیا ہے اور زیارت کی عظمت کیا ہے، اور اس کے بدلے میں ایک زائر کو اللہ کیا عطا فرماتا ہے. کل ایک جملہ عرض کیا، اس کو تکرار کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. خوب زیارت پہ جانا ضروری ہے، یہ عظمت ہے، یہ ثواب ہے. اگر کوئی کسی وجہ سے نہ جا سکے تو یہ نہ سوچے کہ میں محروم ہو گیا. نہیں، خانوادہ عصمت و طہارت نے کیفیت مانگی ہے، کیفیت کہا ہے کہ اگر کوئی کامیاب نہیں ہوا، کسی بھی وجہ سے نہیں آ سکا، تو وہ اپنے صحن خانہ میں چلا جائے، اپنے گھر کی چھت پہ چلا جائے، قصد کرے حضرت ابا عبداللہ الحسین کا اور صرف ایک جملہ کہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. اگر معرفت کے ساتھ یہ جملہ ادا کرے گا، اس پر بھی اللہ اسے زیارت حسین کا ثواب عطا فرمائے گا. صرف ایک جملے سے زیارت ابا عبداللہ الحسین کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہو جائے گا. اس لیے کہ اللہ دلوں کے حال کو جانتا ہے اور کمیت نہیں چاہتا بلکہ کیفیت کا طلبگار ہے. خانوادہ زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیے. خوب کیا حکمت ہے، کیا اس میں فلسفہ ہے. کتنے سال گزر گئے؟ 61 ہجری سے ابھی 1448 ہجری گزر رہی ہے. کتنے سال گزر گئے؟ لقتل الحسین حرارہ، حسین کی شہادت کی
حرارت ہے۔ برادران عزیز، نوجوان بچے بیٹھے ہیں، طلاب عزیز بیٹھے ہیں، بزرگان تشریف فرما ہیں، کوئی بھی بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی داستان اور کوئی بھی قصہ اگر آپ ایک یا دو دفعہ بیان کر دینا تو تیسری دفعہ آپ کے دوست احباب خستگی کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت آپ اس کو پہلے بھی بیان فرما چکے ہیں، اب دوبارہ اس کا تکرار نہ کریں۔ کتنی دفعہ ہمیں یہ قصہ بار بار سنائیں گے؟ ایک کتاب آپ اور میں اگر ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پڑھ لیتے ہیں، چوتھی مرتبہ وہ کتاب پڑھنے کا دل ہمارا نہیں کرتا۔ قرآن کریم کے علاوہ، وہ مقدس کتاب ہے، اس کی بات نہیں کر رہا، اس کے علاوہ دنیا کے جتنے بھی کلام ہیں، بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، کسی پیغمبر خدا کے انبیاء کے بارے میں کوئی کسی مملکت کی طرف سے، کسی شخصیت کی طرف سے اس کو ایک ایسے فارمیٹ میں بیان کیا گیا کہ آپ اس کو ٹیلی ویژن پر، پروجیکٹر پر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ قصہ انبیاء کا قصہ ہے جو آپ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ دیکھیں گے، دو مرتبہ دیکھیں گے، تین مرتبہ دیکھیں گے، لیکن پھر آپ خستگی کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ قانون زندگی کے ہر میدان میں امپلیمنٹ ہے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ تکرار تھکا دیتی ہے، تکرار سے انسان خستہ ہو جاتا ہے، نہیں سننا پسند کرتا، بیان کرنا پسند نہیں کرتا۔ لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین، کم و بیش 1400 سال گزر چکے ہیں، 1400 سال گزر چکے ہیں۔ ہر سال محرم آتا ہے، ہر سال عاشور آتا ہے، ہر سال استقبال محرم آتا ہے، ہر سال گریہ و بکا ہوتی ہے، ہر سال آہوزاری ہوتی ہے۔ اللہ جانے 1400 سال پہلے سے لے کے آج تک اللہ جانتا ہے کتنی مرتبہ یہ جملہ تکرار ہوا ہے، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ ہمیں نہیں پتا کتنی مرتبہ تکرار ہوا ہے۔ ہر سال جب بھی محرم آتا ہے، ہر محرم اور ہر روز عاشور یوں لگتا ہے کہ آج حسین کی شہادت ہوئی ہے۔ نہ خستگی ہے، نہ تھکاوٹ ہے، نہ تکرار پریشان کر رہی ہے، نہ میرے اوپر کوئی ایسی کیفیت طاری ہو رہی ہے کہ جس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ تھک چکا ہے، بلکہ 2 مہینے کی ہر سال عزاداری کرنے کے باوجود جب 8 ربیع الاول کا وہ آخری پرسہ ہوتا ہے، ہر عزادار یہ دل ہی دل میں کہہ رہا ہوتا ہے اور شہزادی کونین کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوتا ہے، اے زہرائے اطہر، اللہ جانے آپ کے لال کی عزاداری کا حق ادا ہوا ہے یا ادا نہیں ہوا۔ ہر بندہ یہی سوچتا ہے، کوئی خستگی نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہے، کوئی تکرار نہیں ہے۔ اور حسین اور مکتب حسین اور نہضت حسین اور تحریک ابا عبداللہ الحسین، یہ طالب علمانہ جملہ ہے، گویا کہ وقت کی قیود سے بالا تر ایک تحریک ہے۔ وقت کی دھول اسے چھپا نہیں سکی، وقت کی دھول عاشقان حسین کو، عاشقان ابا عبداللہ الحسین کو خستہ نہیں کر سکی۔ یہ آج بھی تازہ ہے، یہ آج بھی تر و تازہ ہے۔ اور تعجب ہے، آپ مستحضر ہیں اور متوجہ ہیں عزیزان محترم، طلاب عزیز، مومنین کرام، دنیا پر جو حالات بھی آ جائیں، دنیا پر جو حالات، ابھی ہمارے مشاہدے کی جو بات ہے، میں پرانی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، اگرچہ میری گفتگو کا اگلا حصہ جو ہے وہ پرانی تاریخ سے متعلق ہے، تاریخ اسلام سے، لیکن ابھی ہم تاریخ معاصر کی بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہماری معاصر تاریخ ہے، دنیا پر جو بھی حالات آئے، ابھی اس معاصر تاریخ کا 2 3 4 سال 5 سال 6 سال پہلے کا سب سے بڑا جو واقعہ تھا وہ کرونا کی وبا تھی۔ کرونا کی وبا تھی۔ خوب کرونا کی وبا نے ساری دنیا پر اثر چھوڑا اور متاثر کر دیا۔ محفلیں ختم ہو گئیں، مجلسیں ختم ہو گئیں، اخراجات کو کنٹرول کرنے کا درس دیا جانے لگا۔ اس کرونا اور اس جیسی وباؤں میں بھی
جو اپنی تازگی کو برقرار رکھ کر مومنین کے دلوں کو حرارت بخشتا رہا وہ ذکر ابا عبداللہ الحسین ہے۔ کورونا نے نہ عزاداروں کی فکر پر کوئی اثر چھوڑا، نہ عزاداروں کے جذبے پر کوئی اثر چھوڑا، نہ مجالس سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی رونق میں کوئی کمی آئی، بلکہ کرونا کے اس خاص پس منظر میں اگر دیکھا جائے، خاص پس منظر میں، تو یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ساری دنیا کی ہر محفل ماند پڑ گئی تھی، لیکن ابا عبداللہ الحسین کی مجلسیں گزشتہ سالوں کی نسبت کرونا کے سالوں میں پہلے سے زیادہ بارونق ہو گئی تھی، بارونق ہو گئی تھی۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی، کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز مہنگی ہو گئی، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، اخراجات کنٹرول نہیں ہو رہے، یہ ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں۔ لیکن جو اس پر بھی حاوی ہے اور غالب ہے اور اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ عزاداری سرکار سید الشہداء علیہ السلام ہے۔ ہر خرچہ کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اخراجات کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن سرکار ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری اور اس فرش عزا پر باقی سارے اخراجات کو کنٹرول کر کے کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو بہتر سے بہتر انداز میں باشکوہ طریقے سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ اب یہ ہمارے مشاہدے کی باتیں ہم دیکھتے ہیں۔ خانوادہ عصمت و طہارت پر بلند تر صلوات پڑھیے۔ لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین۔ البتہ یہ واضح ہے کہ سرور کائنات ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا آقا صادق آل محمد، انہوں نے مومنین کی قید لگائی ہے۔ یہ حرارت مومنوں کے دلوں میں ہے، جو غیر مومن ہیں اس پر جس طرح اور بہت ساری چیزیں اثر انداز نہیں ہوتی، اسی طرح آقا سرور کائنات اور صادق آل محمد کا یہ فرمان بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ جو مومن ہے اس کے دل میں عشق حسین ہے، جو مومن ہے اس کے دل میں تڑپ ہے، جو مومن ہے وہ فرش عزا پہ آتا ہے اور فرش عزا کی عظمتوں کا ادراک رکھتا ہے۔ عرض کیا کہ یہ ایام ماہ سفر کے اور زیارت ابا عبداللہ الحسین کے ایام ہیں۔ یہ عرض کیا تاریخ میں کیا سمجھتے ہیں، کم رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں زیارت ابا عبداللہ الحسین کو روکنے کے لیے، کم مشکلات پیدا کی گئی ہیں۔ تاریخ کا ایک چیپٹر ہے، ایک باب ہے کہ جس میں صرف محققین یہ تلاش کریں کہ کس نے کس زمانے میں زیارت امام حسین پر کون کون سی رکاوٹیں کھڑی کی ہیں اور کون کون سی مشکلات پیدا کی ہیں۔ لیکن ان مشکلات کے باوجود نہ ذکر حسین پر کوئی رکاوٹ آ سکی ہے اور نہ زیارت امام حسین کو روکا جا سکا ہے۔ ان مشکلات میں بھی یہ زیارت کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ ہارون الرشید نے اپنے دور میں، اپنے زمانے میں، اپنے تخت پر، اقتدار پر بیٹھنے کے زمانے میں آقا سید الشہداء کی زیارت کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی، قبر حسین ابن علی کے نشان کو مٹانے کی کوشش کی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ لوگ نشان جب مٹ جائے گا تو لوگ زیارت سے محروم ہو جائیں گے، زیارت پر نہیں آئیں گے۔ بلکہ تاریخ کا ایک واقعہ ہے، پیغمبر نے 3 مرتبہ یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، لعن اللہ قاطع السدرہ، لعن اللہ قاطع السدرہ، لعن اللہ قاطع السدرہ۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو بیری کے درخت کو کاٹے۔ میں نے جب حدیث پڑھی میں بھی پریشان ہو گیا جس طرح آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ بیری کا درخت لگایا بھی جاتا ہے اور کاٹا بھی جاتا ہے، تو کیا سرور کائنات کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوا جو بھی جہاں بھی بیری کے درخت کو کاٹے گا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی؟ یہ معنی بنتا ہے؟ خوب یہ معنی اگر بنتا ہے
تو چونکہ کبھی کاٹنا پڑے گا، لہٰذا یہ سوچ لے انسان کہ میں پھر لگاتا ہی نہیں ہوں بیری کا درخت، کہ کاٹوں گا تو لعنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بن جاؤں گا۔ آیا ایسا ہے؟ نہیں، روایت میں درایت کی ضرورت ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں تعجب میں تھا کہ یہ سرور کائنات نے کیوں کہا، جو حدیث کو نقل کرنے والے افراد ہیں، یہاں تک کہ ہارون الرشید نے حکم دیا کہ وہ بیری کا درخت جو قبر حضرت ابا عبداللہ الحسین کے کنارے لگا ہوا ہے، اور مومنین جب زیارت قبر حسین کے لیے جاتے ہیں اور علامات کا سوال کرتے ہیں کہ قبر حسین ابن علی کہاں پر ہے، تو جواب میں کہا جاتا ہے کہ جہاں بیری کا درخت لگا ہوا ہے وہاں قبر حسین ہے۔ جب یہ پتا چلا کہ زائرین قبر حسین کی نشانی اور علامت کے طور پہ بیری کے درخت کو کہتے ہیں، اب سمجھ میں آ گیا کہ پیغمبر نے اگر فرمایا تھا لعن اللہ قاطع السدرا، اللہ بیری کے درخت کاٹنے والوں پر لعنت کرے، وہ ہر بیری کا درخت کاٹنے والوں پر لعنت نہ تھی، بلکہ جو حسین کے زائر کے لیے قرار پانے والی نشانی کو کاٹتا تھا، پیغمبر خدا نے اس پر لعنت فرمائی تھی۔ پیغمبر خدا نے اس پر لعنت فرمائی تھی، لعن اللہ قاطع السدرا۔ اور طلاب تشریف فرما ہے، اگر تنقیح منات کریں اور روایت سے نتیجہ لیں اور استنباط کریں تو یہ نتیجہ لیا جا سکتا ہے کہ پیغمبر کے فرمان کا یہ معنی بنتا ہے کہ اگر کوئی کہیں پر بھی زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، وہ پیغمبر خدا کی لعنت کا حقدار بن جائے گا۔ جو بھی یہ کام کرے گا وہ پیغمبر خاتم کی لعنت کا حقدار بنے گا۔ پیغمبر نے لعنت فرمائی تھی، پیغمبر نے لعنت بھیجی تھی، وہ لعنت پیغمبر خاتم کا حقدار بنے گا۔ یہ ہارون الرشید نے کیا۔ متوکل عباسی نے اپنے جو اس کا دور اقتدار تھا، جو تخت پر بیٹھا تھا، اب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سن و سال کو بیان نہ کیا جائے، اب وہ 15 سال بیٹھا، 20 سال بیٹھا، 24 سال بیٹھا، جو بھی اس کی تعداد تھی، جتنا عرصہ وہ تخت پر رہا، 3 مرتبہ قبر حسین کا نشان اس نے مٹایا، اور جسارت کی قبر حسین پر نشان، کس لیے کہ زائرین سرکار سید الشہداء اس راہ پر نہ آئیں اور زیارت قبر حسین نہ کر سکیں۔ محققین نے یہ لکھا کہ مجموعی طور پر آقا سید الشہداء کی قبر کو 17 مرتبہ، کم و بیش 17 مرتبہ اس کی جسارت کی گئی اور نشان مٹانے کی کوشش کی گئی، ہل چلانے کی کوشش کی گئی، پانی چھوڑ دیا گیا کہ کسی نہ کسی طرح یہ نشان مٹ جائے اور زائرین کا جو ہجوم وہاں پہ آ رہا ہے، زائرین کا وہ ہجوم اس طرف نہ آئے، رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ کیا اس سارے عمل کے باوجود زیارت ختم ہو گئی، یا زائرین کا قبر حسین ابن علی کی طرف بڑھنے والا قدم رکا، یا ہر پابندی کے بعد استعداد میں اضافہ ہوتا رہا؟ تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ جتنی پابندیاں لگائی گئیں، ہر پابندی کے بعد پہلے سے زیادہ زائرین شوق اور جذبہ لے کر قبر حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے۔ 70,000 زائرین، 70,000 کم و بیش، اسی 20-25 سالہ دورانیے میں بنو عباس کی حکومت 70,000 زائرین قبر حسین کو اس جرم میں شہید کیا گیا کہ یہ حسین ابن علی کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ 70,000 زائرین کو۔ کیا زیارت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور زیارت کا سلسلہ رک گیا؟ یا 70,000 سال گزرنے، 70,000 کی شہادتوں کے بعد بھی زیارت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور زائرین شوق اور جذبے سے آج بھی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ آج بھی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، یقیناً پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قتل حسین، شہادت حسین، یہ مومنین کے دلوں میں ایک حرارت، ایک جذبے کا سبب بنی ہے، اور وہ حرارت کبھی بھی ٹھنڈی نہیں پڑی اور نہ کبھی ٹھنڈی پڑے گی۔
یہ ابھی اپنے اسی وطن عزیز میں دیکھ لیجئے آپ، کتنی مشکلات ہیں، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی مہنگائی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی ہے، پریشانی ہے، مشکلات ہے. اپنے سال بھر کے اخراجات کو کم کر کے رقم ہاتھ میں لے کے، پاسپورٹ ہاتھ میں لے کے اس لیے پھر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ مل جائے اور ہم سرکار ابا عبداللہ الحسین کی زیارت سے مشرف ہو جائیں. آج کے میرے اور آپ کے اسی پاکستان اور اسی اسلام آباد اور راول پنڈی میں. تاریخ کا سخت ترین باب اور سیاہ ترین باب ہے مسلمانوں کا، وہ یہ ہے کہ زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. بعض کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے، میں نے پڑھا ہے یہ واقعہ، کہ ہر 6 میل پر ایک چیک پوسٹ بنائی گئی تھی. ہر 6 میل پر ایک ناکہ لگایا گیا تھا، ایک چیک پوسٹ بنائی گئی تھی. کس لیے؟ کہ جو بھی زیارت حسین کے لیے جائے گا اس پر ٹیکس لگایا جائے گا، اس پر ٹیکس لگایا جائے گا کہ ٹیکس ادا کرو پھر حسین کی زیارت کے لیے جاؤ. ٹیکس کیا ہے؟ حاکم وقت کو میں نے عرض کیا، ابھی نام لیا، متوکل اور یہ جو عباسی حکمران ہیں، کہا گیا کہ زائرین کا سلسلہ نہیں ختم ہو رہا. کہا 10 درہم ٹیکس لگاؤ اور ہاتھ کی ایک انگلی کاٹو. 10 درہم زیارت کے لیے جانے والا ٹیکس دے گا اور ہاتھ کی ایک انگلی کٹوائے گا. کہا یہ تعداد تو کم نہیں ہو رہی، تعداد بڑھ رہی ہے. اگلے سالوں میں تعداد بڑھ گئی. کہا 100 درہم ٹیکس کر دو اور ہاتھ کو کلائی سے کاٹ دو. کہا پھر بھی تعداد میں کمی نہیں ہوئی. عشق حسین میں زائرین جوک در جوک آ رہے ہیں اور ان کی تعداد کم نہیں ہو رہی، پہلے سے بڑھ رہی ہے. کہا ٹیکس کی تعداد میں اضافہ کر دو. اب کیا اضافہ ہوا سنیں گے آپ. 1000 درہم لو اور بازو شانے سے قلم کر دو. پھر پوچھا کہ تعداد کم ہوئی ہے؟ کہا نہیں، تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی. یہ حسین کی زیارت کا جذبہ یہ ہے کہ یہ بازو بھی کٹوا رہے ہیں اور بازو کٹوا کر زیارت حضرت ابا عبداللہ الحسین کے لیے جا رہے ہیں. بغداد کے ایک ناکے پر، بغداد کی ایک چوکی پر ایک ضعیفہ آئی، ایک بوڑھی آئی اور آ کر کہا کہ میں نے اپنے مولا و آقا حسین کی زیارت کے لیے جانا ہے، مجھے جانے کی اجازت دی جائے. کہا جرمانہ دینا ہوگا، ٹیکس دینا ہوگا. کہا تیار ہوں. کتنا جرمانہ ہے؟ اتنا جرمانہ ہے، اتنا ٹیکس ہے، 1000 درہم ہے. کہا بازو بھی قلم کروانا ہوگا. بایاں بازو آگے کیا. جب بایاں بازو آگے کیا تو سپاہیوں نے کہا اتنی پیر فرتوت ہو چکی ہے، اتنی ضعیفہ ہو چکی ہے کہ تجھے دائیں اور بائیں بازو کا بھی نہیں پتا اور حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. ہم تجھے دایاں بازو کہہ رہے ہیں، تو بایاں بازو آگے کر رہی ہے اور حسین کی زیارت کے لیے جا رہی ہے. کہتی ہے دایاں بازو پچھلے سال اپنے مولا پہ قربان کر چکی ہوں. دایاں بازو اپنے مولا و آقا حضرت حسین پر پچھلے سال قربان کر چکی ہوں. عزیزان محترم، مکتب حسین ابن علی، مکتب کربلا، تحریک کربلا مکتب عشق ہے، مکتب معرفت ہے، اور جتنی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی حسین کا عرفان اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا. ان حسین کیست کے عالم ہمیں دیوانے اوست. ساری دنیا کھینچی چلی آ رہی ہے حسین ابن علی کی طرف. یہاں ایک میسج ہے اور ایک پیغام ہے جو میں مومنین کی خدمت میں اور قافلہ لے جانے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا. وہ خصوصی توجہ فرمائیں گے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا. کل ایک جملہ عرض کیا، اس سے جوڑ رہا ہوں، توجہ چاہیے. نوجوانان عزیز، علماء کرام سے اجازت لیتے ہوئے اور طلاب عزیز توجہ فرمائیں گے.
کل عرض کیا کہ معصوم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو اپنے ساتھ کوئی زیادہ راہ لے کر اس سفر کی طرف جا رہا ہے. معصوم نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا میں اپنے آقا و مولا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. کہا یہ کیا ہے جو لے کے جا رہا ہے؟ کہا مولا اب یہ میرے الفاظ ہیں، ممکن ہے روایت میں یہ چیزیں نہ ہوں، لیکن بات کو منتقل کرنے کے لیے اور سادہ انداز میں بیان کرنے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں. کہا کہ مولا اس میں کچھ خشک گوشت ہے، کچھ موسمی فروٹ ہے، اور مثلا ہماری تعبیر میں کچھ ڈرائی فروٹ رکھا ہوا ہے، اور اس قسم کی چیزیں ہیں تاکہ وہاں پر جاؤں حسین کی زیارت کے لیے تو مجھے کوئی پریشانی نہ ہو. آقا نے فرمایا لو کنتم تزورون قبور آبائکم و امہاتکم، ذرا یہ تو بتا اگر تو اپنے ماں باپ دادا کی قبروں کی زیارت اور فاتحہ کے لیے جاتا تو بھی اس طرح فروٹ میوہ ڈرائی فروٹ اپنے ساتھ لے کے جاتا یا تیری کیفیت کچھ اور ہوتی؟ کہا نہیں آقا تب تو یہ کیفیت نہ ہوتی. کہا پھر یہ کیسا ہے کہ حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہا ہے اور اپنے ساتھ یہ اس انداز میں پروٹوکول کے ساتھ تو جا رہا ہے؟ پھر ارشاد فرمایا حسین کی قبر کی زیارت کے لیے جاؤ غبار آلود جاؤ، بہتے آنسوؤں والی آنکھوں کے ساتھ جاؤ، لباس صاف ہو، لباس پاک ہو، لیکن پتہ چلے کہ تم سوگوار ہو، عزادار حسین ابن علی ہو اور حسین ابن علی کی عزاداری کے لیے اور پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہو. یہ انداز پسندیدہ انداز نہیں ہے، یہ انداز اچھا انداز نہیں ہے. اب وہ جملہ جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اب وہ جملہ ہمارے ہاں ابھی جو پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے زائرین قبر حسین کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پیکج کا اعلان ہوتا ہے. پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کیا کہا جاتا ہے؟ 5 سٹار ہوٹل میں لے کے جائیں گے، بوفا آپ کے کھانے کا ہوگا، دن میں آپ کو یہ اللہ کی نعمتیں دی جائیں گی، یہ پیکج آپ کو ملے گا، یہ پیکج ملے گا. ان نعمتوں سے استفادہ مومن کا حق ہے، نعمتوں کی نفی نہیں ہے، لیکن یہ جو سفر ہے یہ سفر زیارت ابا عبداللہ الحسین ہے. اس میں میری آپ کی ظاہر کی کیفیت روٹین کی کیفیت سے یکسر مختلف ہونی چاہیے. اس میں یہ بیان ہونا چاہیے کہ فرش عزا کا اہتمام ہوگا، علماء کے بیانات سے استفادہ ہوگا، مقصد قیام امام حسین کو بیان کیا جائے گا، اور مقصد قیام حسین کربلا میں ان سے سنا جائے گا جو حسین کو بھی سمجھتے ہیں، حسینیت کو بھی سمجھتے ہیں. حسین کی بارگاہ میں جا کر آقا امیر کائنات جو امیر المؤمنین ہیں، یعصوب الدین ہیں، قائد الغر المحجلین ہیں، امام الاولین والآخرین ہیں، ان کی مقدس بارگاہ میں جا کر انہی سے کسب فیض کیا جائے گا جو اس باب مدینۃ العلم سے علم کی خیرات لے کے آیا ہوا ہے. پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے اور پیکج میں دنیا کے ان مشہور یوٹیوبرز کی اور ان مشہور فنکاروں کی تصاویر لگائی جاتی ہیں جنہیں دین کی مبادیات کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. جاذبیت، اٹریکشن پیدا کرنے کے لیے کہ یہ ہوں گے تو ہماری طرف قافلے کے افراد زیادہ آئیں گے. اگر یہ ہے تو معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ جب بھی حسین کی قبر کا ارادہ کرو تو چشم تصور سے یہ دیکھا کرو کہ حسین کا بدن کس کیفیت میں تھا اور زینب کبریٰ کس عالم میں وہاں موجود تھی. پھر تمہیں معرفت ہوگی، پھر تمہیں مقصد کربلا کا پتہ چلے گا، پھر تمہیں حقیقت کربلا کا پتہ چلے گا. خدا کے لیے اس چیز کا خیال کریں، اس چیز کا احساس کریں. اگر آپ نے تفریح کے لیے جانا ہے تو دنیا کے بہت سے ممالک ہیں آپ کے پاس، آپ جائیے. لیکن اگر آپ معرفت کے ساتھ ادھر جاتے ہیں تو اس جیسی نعمت کوئی نہیں. لیکن اگر وہاں جا کر بھی آپ یہ کام کرتے ہیں کہ پکنک کی کیفیت ہے،
اشیاء خورد و نوش کی فراوانی ہے، لیکن مقصد حسین اور مقصد کربلا سے غفلت ہے، تو میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں، یہ کوئی پسندیدہ روش نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں عرفان کربلا عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی معرفت تعلیمات محمد و آل محمد کی روشنی میں عطا فرمائے۔ خانوادہ اہل بیت پہ بلند تر صلوات پڑھیے۔ اور یہ وہ جو زائرین کی خدمت کر رہے ہیں ان کا جذبہ کمال جذبہ ہے، ہاں ان کا جذبہ کمال جذبہ ہے۔ مجھے ایک مرتبہ اللہ نے سعادت اور توفیق دی مشی کی، مشی میں عراقی قوم کربلا کا کمال کرتی ہے، یہ آنکھوں دیکھے جو واقعات ہیں، اگر ان کو بیان، یہ 4 دن کے اندر جو واقعات اور جو مناظر سامنے آتے ہیں اگر ان کو بیان کریں تو صرف ایک مجلس یا ایک مجلس سے زیادہ ان واقعات کو بیان کیا جائے۔ اللہ جانے کیا عطا ہے اللہ کی ان عراقی مہمانوں میزبانوں پر جو اپنا لطف و کرم ان زائرین حسین کے لیے اس طرح سے کرتے ہیں۔ یہ مشاہدے کی بات ہے، سنی سنائی بات نہیں کر رہا۔ جو مشی کر چکے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں موقف بنا ہوا ہے، کچھ سڑکوں پہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے قبیلے والے وہ اپنا موقف لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کرسی پہ بیٹھ جائیے، اور موسم کی مناسبت سے وہاں پر پانی ہے، پانی میں وہ صابن ہے، کہتے ہیں اپنے پاؤں اس پانی میں رکھ دیں، پھر وہ آپ کے پاؤں دھوتے ہیں۔ آپ کوئی بڑی شخصیت ہیں، آپ کوئی بڑے صاحب منصب ہیں، نہیں، دنیا کا کوئی منصب ان کی نگاہ میں نہیں ہوتا، وہ آپ کو صرف اس لیے عزت دیتے ہیں کہ آپ زائر حضرت ابا عبداللہ الحسین ہیں، آپ زیارت کرنے کے لیے گئے ہیں۔ یہ میں اپنا مشاہدہ عرض کر رہا ہوں۔ قبیلے والا بیٹھا ہے سربراہ، بچوں نے پاؤں کو دھونا شروع کیا، پاؤں کو دبانا شروع کیا۔ قبیلے والے نے عربی میں، سردار نے کہا کہ نہیں، تم زائر کی خدمت کا حق ادا نہیں کر رہے۔ کہا کہ نہیں، ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ زائر حسین کی خدمت کا حق ادا کریں۔ کہا پاؤں کو صحیح طرح سے دباؤ، پاؤں کو اٹھا کے اپنی آغوش میں رکھا، گود میں رکھا۔ کہا یہ زائر حسین کا مقام نہیں ہے۔ کہا پھر کیا مقام ہے؟ کہا زائر حسین کے پاؤں کو اپنے سر پہ رکھو۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے زائر کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم اسی کو سمجھ جائیں کہ وہ کس معرفت کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں اور کیا مقام ہے زائر حسین کا، تو ساری زندگی اس سفر زیارت کا ہی حق ادا نہ کر سکیں۔ مساج کے لیے مشینیں رکھی گئی ہیں، بڑی بڑی مشینیں رکھتے ہیں، اور پکڑ کے آپ، یہ میں جو مشاہدہ ہے وہ بیان کر رہا ہوں، پکڑ کے آپ کو لے کے جاتے ہیں، آئیں اس مساجر پہ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں نہ وہ پاؤں کو گرپ کرنے والا اس کا جو حصہ ہے وہ موجود ہوتا ہے، نہ بازوؤں کو گرپ کرنے والا، وہ کہاں پر ہے؟ کہا اگر آپ کو یہ مساج کرے گا تو زائر حسین کی خدمت کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ یہ کرسی وہی ہے، لیکن جو کام یہ مساجر کرتا ہے وہ سعادت ہم حاصل کریں گے، وہ سعادت ہمیں۔ یہ استقبال اگر وہاں پر ہے، اور یہ تعجب ہوتا ہے اس چیز پر، عجیب و غریب قسم کی باتیں، یہ واقعیت ہے اس کو بیان کریں، یہ معرفت ہے، یہ عشق ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جی جو بھی آپ کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں یہ کھانا کھاؤں، اگلے موقع پر آپ کو وہ کھانا مل جاتا ہے۔ ہاں اگلے موقع پر بعید نہیں مل بھی جاتا ہو، لیکن ہر بندہ اسی کو بیان کر رہا ہے کہ مجھے وہ نعمت مل گئی، مجھے وہ نعمت مل گئی، میں نے پہلے موقع پر یہ کھانے کا ارادہ کیا، اگلے موقع پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کربلا میں صرف اپنے جسم کی غذا لینے گئے ہیں، آپ کھانا کھانے گئے ہیں کہ اس موقع پر مجھے یہ مل جائے گا، اس موقع پر مجھے یہ مل جائے گا۔ تو روح کا معاملہ کہاں پر ہے؟ روح کی غذا کہاں پر ہے؟
ہاں یہ کرم عراق ہے اور کرم اہل عراق ہے اور کرم خادمین حضرت ابا عبداللہ الحسین ہے کہ وہ یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن مقصدیت سے دور نہ جائیں۔ مقصد زیارت کیا ہے، ہدف زیارت کیا ہے، اور کس نیت سے میں اور آپ اور ہم سارے کربلا کی زیارت کے لیے گئے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو صحیح معنوں میں معرفت کربلا اور معرفت مقصد کربلا عطا فرمائے۔ حقیقت میں یہ سفر کربلا جو زائرین کا سفر ہے، یہ خراج عقیدت ہے اور ہدیہ ادب ہے ان عفت مآب بیبیوں کی خدمت میں جنہیں اپنے بھائی پر گریہ نہیں کرنے دیا گیا، جنہیں اپنے بھائی پر آہ و بکا کی اجازت نہیں دی گئی، رونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین، اس بی بی کو رونے نہیں دیا گیا، گریہ نہیں کرنے دیا گیا۔ 4 سال کی تعویذ سینہ حسین بچی، نہ فقط یہ کہ رونے کی اجازت نہیں دی گئی بلکہ اگر کہیں گریہ کیا تو اجر رسالت عجیب انداز میں دیا گیا۔ امام زمانہ کے جملے ہیں، میرا سلام ہے اس شہزادی پر، اس بچی پر کہ کربلا میں حسین کی شہادت کے بعد سے جس کے رخساروں کا رنگ مسلسل بدلتا رہا، تبدیل ہوتا رہا جس شہزادی کے رخساروں کا رنگ۔ اجرکم علی اللہ۔ ہاں یہ سفر زیارت، یہ سلام عقیدت ہے، یہ عرض ارادت ہے خانوادہ عصمت و طہارت کی خدمت میں۔ نام آ گیا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا۔ بزرگ علماء نے مقتل میں کچھ بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، کچھ بہنوں کا تذکرہ کیا ہے جو اپنے بھائیوں کے جنازوں پر آئی ہیں۔ کچھ بیویاں جو اپنے بھائیوں کے جنازوں پر آئی ہیں اور خاص کیفیت ہے ان کی۔ 2 بیویاں ان کا تعلق عالم کفر سے ہے اور 2 بیویوں کا تعلق عالم اسلام سے ہے، اپنے بھائی کے جنازے پہ آئی ہیں۔ پہلی بیوی، پہلی مستور، پہلی خاتون جس کا تذکرہ علماء نے کیا وہ عمرو ابن عبد ود کی بہن ہے۔ جب عمرو ابن عبد ود مارا گیا تو کچھ مستورات اس بی بی کو اپنے بھائی کے بدن پر لے کے آئی۔ یہ آئی اپنے بھائی کے بدن پر اور گریہ نہ کیا، آنسو نہیں نکلے۔ جو خواتین ساتھ آئی تھیں انہوں نے سوچا شاید اس پر سکتہ طاری ہو گیا ہے، شانہ ہلایا اور کہا کہ تیرا بھائی مارا گیا ہے، گریہ کیوں نہیں کر رہی؟ کہتی ہے تم یہ سمجھ رہی ہو کہ مجھ پر خاص کیفیت ہے، سکتہ ہے، نہیں مجھے پتا ہے میرا بھائی مارا گیا ہے، رو کیوں نہیں رہی؟ کہتی ہے میں اس لیے گریہ نہیں کر رہی کہ میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے میرے بھائی کا قاتل جس کے ہاتھوں میرا بھائی مارا گیا ہے وہ کائنات کا شریف ترین انسان ہے۔ جنگ میں مرنا اور مار دینا یہ جنگ کی ایک علامت ہے اور جنگ میں یہ کام ہوتا ہے۔ میرا بھائی جنگ پہ آیا مارا گیا، لیکن جس کے ہاتھوں مرا ہے وہ بڑا شریف انسان ہے، اس نے میرے بھائی کی لاش کو پامال نہیں کیا، اس نے میرے بھائی کے بدن کو پامال نہیں کیا۔ یہ ایک مستور ہے جو بھائی کی لاش پہ آئی اور عالم کفر سے تعلق ہے۔ دوسری مستور اور خاتون مرحب کی بہن ہے، مرحب کی بہن، مرحب مارا گیا، یہ بیٹھ کے گریہ کر رہی تھی اور پیغمبر خاتم کو پتا چلا کہ مرحب کی بہن گریہ کر رہی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جاؤ، مرحب کا قتل جنگ کا ایک تقاضا تھا، وہ مقابلے میں آیا مارا گیا، لیکن انسانی ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بہن کو اس کے بھائی کے بدن پر لے جایا جائے۔ یہ دوسری بہن، یہ 2 بہنیں عزیزو عالم کفر سے تعلق رکھتی ہیں۔
تیسری بہن کون ہے؟ حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت حمزہ کی شہادت کیسے ہے وہ کل بھی اشارہ ہوا۔ حضرت صفیہ پیغمبر خاتم اور مولا الموحدین کی سگی پھوپھی بہن ہے حضرت حمزہ کی۔ حضرت حمزہ کو خبر ملی، حضرت حمزہ کی شہادت کی خبر ملی، چاہا کہ بھائی کے بدن پہ آئیں۔ مولا متقیان پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا میری اور آپ کی پھوپھی اپنے بھائی کے بدن پہ آنا چاہتی ہیں۔ پیغمبر نے کہا روک دو، پیغمبر جانتے ہیں کہ حمزہ سید الشہداء کے بدن کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ کہا پہلے مجھے لے جاؤ اس بدن پر۔ پیغمبر کو لایا گیا، پیغمبر نے اپنی ردا جناب حمزہ کے بدن پر ڈالی۔ حضرت حمزہ قداور تھے، پاؤں پھر بھی باہر تھے، درختوں کے پتوں سے حضرت حمزہ کے پاؤں کو ڈھانپا اور کہا اب بلا کے لے آؤ۔ مولا علی حضرت صفیہ کو لے کے آئے، پیغمبر نے فرمایا میں رسول خدا ہو کے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ گریہ ضرور کریں لیکن یہ خواہش نہ کریں کہ آپ اپنے بھائی حمزہ کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، یہ خواہش نہ کریں۔ یا رسول اللہ میں بہن ہوں، حمزہ میرا بھائی ہے، اور ہر بہن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کا چہرہ اس کے مرنے کے بعد دیکھے، آپ مجھے منع کیوں فرما رہے ہیں؟ زحمت تمام کر رہا ہوں عزادارو۔ پیغمبر نے فرمایا درست ہے، ہر بہن کی خواہش ہے کہ مرنے کے بعد اپنے بھائی کا چہرہ دیکھے، لیکن جس حال میں آپ کا بھائی ہے بہن اس حال میں اپنے بھائی کو دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتی، اب برداشت نہیں کر سکیں گی، لہٰذا میں اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے بھائی کے چہرے کی خواہش کریں۔ عزادارو یہ 3 مستورات اور 3 خواتین، 2 عالم کفر سے اور ایک کا تعلق عالم اسلام سے، زحمت تمام۔ ایک چوتھی مستور بھی ہے جو عالم اسلام سے تعلق رکھتی ہے، وہ بھی اپنے بھائی کے پاکیزہ بدن پہ آئی ہے۔ نہ اس بھائی جیسا کوئی بھائی ہے، نہ اس بہن جیسی کوئی بہن ہے۔ بھائی کون ہے؟ بھائی دوش رسالت کا شاہ سوار ہے۔ بھائی کون ہے؟ جسے پہلو شکستہ زہرا نے بڑی محنتوں سے پالا ہے۔ سمجھ گئے عزادارو؟ بہن کون ہے؟ بہن عقیلہ بنی ہاشم ہے، زینب کبریٰ ہے، اور آئی ہے 11 محرم کو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آئی ہے زینب کبریٰ عقیلہ بنی ہاشم شریکت الحسین۔ ایک جملہ عرض کروں اس بی بی کی عظمت کا، یہ شریکت الحسین ہے نا عزادارو؟ کون ہے زینب؟ جب تک حسین زندہ تھا زینب شریکت الحسین تھی، لیکن جب حسین شہید ہو گیا خود حسین بن گئی ہے زینب۔ نہیں، ایک اور جملہ سماعت فرما لیجئے، زینب کون ہے؟ جو اللہ کی بارگاہ میں اکبر کو قربان کر دے، عباس کو قربان کر دے، اونو محمد کو قربان کر دے اور سر سجدہ پروردگار میں رکھ دے، اسے حسین کہتے ہیں۔ اور جو حسین کو بھی قربان کر کے سر سجدہ پروردگار میں رکھے اسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ 11 محرم ہے، آئی ہے زینب کبریٰ اپنے بھائی کے پاکیزہ بدن پر، لیکن کس عالم میں آئی ہے عزادارو؟ مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں بیان کروں۔ ناقے پہ سوار کرائی گئی ہے، اور ناقے پہ کیسے سوار کرائی گئی ہے اللہ جانے۔ مسلمانوں نے کس انداز میں اجر رسالت دیا ہے، ناقے پہ سوار کرائی گئی ہے، 11 محرم کو مقتل میں لائی گئی ہے، یا خود بیویوں کی خواہش ہے اور بیویاں آئی ہیں؟ اس مقام پہ پہنچی ہے جہاں حسین کا پاکیزہ بدن پڑا ہے۔ ایک مرتبہ بھتیجے سید سجاد کو دیکھا اور شہزادی نے پوچھا، اے میرے سجاد ذرا مجھے یہ بتا، تو امام وقت ہے نا، یہ بتا میرا ماں جایا حسین کہاں ہے، میرے حسین کا پاکیزہ بدن کہاں ہے؟ یہ سوال سننا تھا۔ امام وقت سجاد کے چہرے پہ موت کی زردی آئی، عقیلہ بنی ہاشم نے بھتیجے کے چہرے پہ یہ خاص کیفیت دیکھی۔ جانتے ہو زینب نے کیا کیا؟
اس طرح خود کو گرایا ہے ناقے سے جس طرح عباس اپنی سواری سے زمین پہ. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سید سجاد نے پوچھا اے میری پھوپھی، اگر آپ نے زمین پر اترنا ہی تھا ناقے کے بیٹھ جانے کا انتظار کیوں نہیں کیا؟ رو کر سید سجاد سے فرمایا اے میرے بھتیجے، تیرے چہرے کی جو کیفیت ہو گئی تھی، اگر ناقے کے بیٹھنے کا انتظار کرتی زینب کو کوفہ و شام تنہا جانا پڑتا. تیرے چہرے کی موت کی زردی نے زینب کو مجبور کیا کہ زینب عباس کی طرح ناقے سے زمین پہ آ جائے. اجرکم علی اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں فرش عزا پر نم ہو گئی. خدا آپ کے ان آنسوؤں کو قبول فرمائے. اب کیا کیا زینب کبریٰ نے؟ زحمت تمام کر رہا ہوں. کیا کیا؟ مقتل کا اختلاف میرے پیش نظر ہے، مختلف روایات ہیں. بعض روایات کے مطابق شہزادی نے اللہ جانے کس طرح بھائی کے پاکیزہ بدن کو اٹھا لیا، اللہ جانے کیسے اٹھایا. اور بعض روایات کے مطابق بھائی کے بدن پر آ کر بیٹھی ہے، رخ کیا ہے نانا کے مدینہ کا اور کچھ بین کیے ہیں اے میرے نانا رسول خدا صلی علیک ملائکۃ السماء، اے میرے نانا آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے سلام بھیجا، لیکن نانا ذرا کربلا میں آئیے، یہ اپنے نواسے کو دیکھیے، اس کی کیا کیفیت ہے. اس کا سر بدن سے جدا کر دیا گیا ہے، اس کے پاکیزہ بدن کو گھوڑوں سے پامال کر دیا گیا اور اس کے پاکیزہ بدن کو پامال. اے میرے نانا، تیری عصمت ماں بیٹیوں کو بے مکنا و چادر قیدی بنا کے. اجرکم علی اللہ. آخری منزل اور زحمت تمام. عزادارو، اگر ہمارے معاشرے میں کسی بہن کا بھائی مر جائے اور بہن سفر پر ہو، دور ہو، انتظار کیا جاتا ہے کہ بہن آئے گی، اپنے بھائی کے چہرے کا دیدار کرے گی، پھر اس کے بھائی کو دفن کیا جائے گا. اور جب بہن آ جاتی ہے نا عزادارو، جو محرم موجود ہوتے ہیں، جو اعزاء موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی بہن آ گئی، اب ہٹ جاؤ، بہن کو اپنے بھائی سے ودا کرنے دو. یہی ہوتا ہے نا عزادارو. پھر کیا ہوتا ہے؟ بہن اپنے بھائی کے بدن پہ آ جاتی ہے، گریا کرتی ہے، بین کرتی ہے. جب تھک جاتی ہے نا عزادارو، کوئی محرم آگے بڑھتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ تیرے لیے یہ صدمہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہے، تیرا بھائی مر گیا ہے، مصیبت سخت ہے، لیکن مشیت پروردگار یہی تھی، یہ صدمہ تجھے برداشت کرنا ہوگا. عزادارو، قسم رکھو مورخ کے سر پر، جو لاشے پہ آئی ہے وہ زہرا کی بیٹی ہے، جس کے بدن پہ آئی ہے وہ رسول کا بیٹا ہے. اب یہ جملہ بڑا مشکل ہے، لیکن کیا کروں؟ قسم ہے زہرا کی بیٹی بھائی کے بدن سے اٹھی نہیں ہے، ظالموں نے اٹھائی ہے. کچھ اس طرح کا اجر رسالت دیا، زہرا کی بیٹی اپنے بھائی کے پاکیزہ بدن سے اٹھائی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون.